کوئی جوائن نہیں ہوا. ہاں اسٹارٹ ہوا, کوئی آیا نہیں. ایسے کرنا سامنے والوں کو ٹیڑھا دکھتا ہے پھر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم وخلقناكم أزواجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ناظرین، خواتین، محترم مائیں بہنیں، آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہے تربیتی مجلس چینل پر. حافظ سہیل صاحب اور ان کے رفقا کا یہ اصرار ہوا کہ دوبارہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا ہے. انسانوں میں یہ دو ہی قسمیں ہیں، خواتین اور مرد. ان کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلے مرد کو پیدا کیا. مرد کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. ان دونوں مردوں اور عورتوں کے ذریعے سے نسل انسانی کو چلایا. حضرت آدم کو بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور جنت بھی حضرت آدم کو سونی سونی سی معلوم ہو رہی تھی کہ ان کی تسکین کے لیے، اور اسی لیے کسی نے کہا ہے تخلیق زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تخلیق زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جب حضرت حوا کو بنا دیا گیا تو حضرت آدم کو جنت میں مزہ دوبالا ہو گیا، کیونکہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ کائنات میں اس رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں. اس بے مثال رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں، اس لازوال رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں. تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر مرد اور عورت ان دونوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اس لیے کہ یہ دونوں اس معاشرے کے اندر خوشگوار زندگی گزارے، اور اس کے بعد یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی آیت کہا ہے. میاں اور بیوی کے رشتے کو
اپنی آیت اور اپنی نشانی سے تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، ایک الگ خاندان کا لڑکا، الگ گھر کی پرورش پائی ہوئی لڑکی، یہ دونوں ملتے ہیں، ان کے درمیان نکاح کے بعد ایک بے مثال محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جعلنا بینہم مودۃ ورحمہ، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ مودت بھی ڈالتا ہے، رحمت بھی ڈالتا ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، اور جوڑے اس لیے بناتا ہے اللہ کہ تم ان کے ذریعے سے تسکین اور سکون حاصل کرو۔ عربی زبان میں گھر کو مسکن کہتے ہیں، مسکن، اس کا مادہ ہے سین کاف نون، اور اس کا مصدر ہے سکون۔ کائنات پوری پھر کر آ جائیں، آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں، پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہی کہتا ہے کہ اب مجھے سکون ملا ہے، اب مجھے سکون ملا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے گھر کو سکون کا ذریعہ بنا دیا، کیوں بنایا گھر کو سکون کا ذریعہ؟ اسی لیے عربی میں تو چیزوں کے معنی کو ادا کرنے کے الفاظ میں صلاحیت ہوتی ہے، اس کی جامعیت ہے، اسی لیے گھر کو مسکن کہتے ہیں، بیت بھی کہتے ہیں، مسکن بھی کہتے ہیں، دار بھی کہتے ہیں، لیکن جو سب سے سوٹیبل لفظ ہے وہ جو میاں بیوی کے لیے خاص طور پہ سوٹ ہوتا ہے، سب کے لیے ویسے تو، لیکن خاص طور پہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے لیے جو ورڈ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسکن۔ بیوی کے بغیر مرد کو گھر میں سکون نہیں ملتا، اور مرد کے بغیر بیوی کو گھر میں سکون نہیں ملتا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، اب یہ جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں نکاح کے موقع پر آیت جو پڑھی جاتی ہے، وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تقویٰ کے تعلق سے، دو طرح سے، کہ اپنے گھرانے کو ہم بے مثال گھرانہ، مثالی گھرانہ، آئیڈیل فیملی کیسے بنائیں، اور ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں یار فلاں کے رشتے اور فلاں کے تعلقات، اور وہ میاں بیوی ہیں جو آپس میں بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن جب ہم اس طرح رہیں گے تو معاشرہ خوشگوار بنے گا۔ تو قرآن کریم نے اسی لیے جوڑوں کو اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ دو دفعہ فرمایا تاکید کے ساتھ کہ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سکون کا ذریعہ بھی قرار دیا جا رہا ہے، لباس بھی کہا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ ان مواقع پر الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ یہ جو بیان کر رہے ہیں، اس رشتے کی عظمت، اس رشتے کی تقدس، اس رشتے کی وقار، اس رشتے کا وقار اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو میاں بیوی کے رشتوں میں آپس میں چپکلش ہوتی ہے، رنجشیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ کتنے تقدس کا حامل ہے اور کتنا مبارک رشتہ، اور اللہ کی نظر میں اس رشتے کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سے معاشرہ ہے، ہم سے زمانہ ہے، ہم سے نسل چلنی ہے، نسل نو انسانی کو ہم سے چلانا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے ذریعے سے ایک جنریشن آئے گی، اور پھر دنیا کے اندر وہ اللہ کا نام لینے والے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں لباس جو اللہ نے کہا، سکون کا ذریعہ کہہ دیا، یہ تو شادی شدہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، کہ اگر دونوں نہ ہوں تو کیسی زندگی اچاٹ لگتی ہے اور کیسی عجیب زندگی لگتی ہے دونوں کی۔
یہاں شوہر چلا جائے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، نہ معلوم اب کیسا ہوگا، نہ معلوم اب کیا کر رہا ہوگا، نہ معلوم اب کیا کھائے گا، نہ معلوم اب میرا میاں کہاں جائے گا، نہ معلوم اب کیسی حالت ہوگی، اس کی بے قراری کا عالم بڑھ جاتا ہے۔ اور یوں کہہ رہی ہوتی ہے بیوی زبان حال سے، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتی ہوں تمہارے خیال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتی ہوں تمہارے خیال میں۔ نیند ہی نہیں آ رہی اس کو، کیوں؟ سکون کا جو ذریعہ تھا وہ دور ہے اس سے۔ ابراڈ چلا جائے، کہیں کام سے چلا جائے تو وہ پریشان ہے، بے قرار ہے، شوہر بھی خوش نہیں ہے، کھانے پکانے کی الگ ٹینشن ہے، اور جو بیوی سے بیٹھ کر دل کی باتیں کیا کرتا تھا، دل کا بوجھ ہلکا کیا کرتا تھا، بیوی سے بیٹھ کر جو اپنی دل لگی کیا کرتا تھا، جو مذاق کیا کرتا تھا، جو اپنے غم اس کو بتایا کرتا تھا، بیوی جو تسلی کے کلمات کہا کرتی تھی، اب وہ بھی کسی سے نہیں کہہ پا رہا ہے۔ یہاں پر اس کے دل کا عالم اور اس کی بے قراری بھی بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کتنا عجیب رشتہ ہے کہ اب پوری زندگی کسی رشتے کی ضرورت انسان کو پڑے یا نہ پڑے، شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی، یہ لازم و ملزوم رشتہ ہے، پڑتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کا اور بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ ایک رات بھی اپنی بیوی کے بغیر گزارنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کا شوہر وفات پا جائے، نکاح کی عمر ہے تو اس کا نکاح کرائیں گے، طلاق یافتہ ہو جائے تو گھر نہیں بیٹھے گی وہ، اس کے نکاح کا انتظام کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جو اس کی فیلنگز کو، دونوں ایک دوسرے کی فیلنگ اور جذبات کو سمجھتے ہیں۔ شوہر بیوی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا جذبات۔ اور آخری ایام میں جو عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے، جوانی کے ایام، یہ جو محبتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن آج کل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو ہمارا جو گھرانہ ہے اور ہمارے میاں بیوی کے جو ریلیشن ہے، یہ مثالی کیسے بنے گا؟ یہ سب سے پہلے تو ایسے بنے گا کہ میاں کو بھی اور بیوی کو بھی ایک عہد کرنا پڑے گا کہ نہ میں اللہ رسول کے حکموں کے خلاف زندگی گزاروں گا، اور نہ بیوی کے، نہ میں اللہ رسول کے حکم کو توڑوں گی۔ جس دن میاں بیوی نے بیٹھ کر یہ وعدہ کر لیا اپنے اللہ تعالیٰ سے، اس دن زندگیوں میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ زندگی میں سکون تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ ہی نہیں سکتا، مل ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور میاں بیوی میں رشتوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی یہ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے چلانے سے چل رہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ محبت ڈالتے ہیں، اللہ محبت ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عجیب مزاج ہے، لوگ دنیا میں یہاں وہاں جاتے ہیں، لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، وہ محبت پیدا نہیں ہوتی کئی کئی دن ساتھ میں رہنے کے باوجود، لیکن جو محبت میاں بیوی کی ہوتی ہے وہ عجیب محبت ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب رہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ دنیا کی محبت، اس کو ہمیں آخرت تک لے کر جانا ہے۔ تو مثالی گھرانہ وہ گھرانہ ہوا کرتا ہے جس گھرانے کے اندر میاں بیوی اللہ کو اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب رشتے ٹوٹتے کہاں ہیں؟ ان کا رشتہ اچھا کیسے بنے گا؟ اور مردوں کی غلطیاں جو ہوتی ہیں، وہ مردوں کی سب سے بڑی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو آج کل ٹائم نہیں دیتا۔ آج کل سب سے زیادہ ٹائم دیتا ہے مرد موبائل کو۔ جاب سے آنے کے بعد، بزنس آفس سے آنے کے بعد، اب یہ موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا۔ اب وہ سارا دن کام کر کے تھک چکی ہے، بچے سنبھال کر تھک چکی ہے۔ اب جب وہ تھک گئی، تھک کر چور ہو گئی، تو اس کو بھی تو چاہیے اپنا دماغ کو فریش کرے۔ تو جو سکون کا ذریعہ ہے، آپ تو اس سے دور ہٹ گئے۔ یہ گھروں میں رشتے ٹوٹنے کی پہلی وجہ ہے کہ میاں بیوی یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر آج چھٹی پہ، تو آج بیگم دوسرے کاموں میں لگ گئی، آج اس نے گھر صفائی کرنے کی سوچ لی، اور بچوں کے دوسرے کام میں لگ گئی وہ، یا
کہہ دیا کہ آج میں کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہی ہوں یا مجھے میری امی کے یہاں چھوڑاؤ. اب اس کی وجہ سے یہ شوہر نے کہا یار آج ایک تو دن ملا تھا, اس میں بھی یہ پاس میں نہیں ہے, باتیں کس سے کروں, دل لگی کس سے کروں. سوچا تھا ساتھ بیٹھ کے کھانا وانا کھائیں گے, کہیں باہر جائیں گے, اس نے تو سارا پلان چوپٹ کر دیا. تو میاں بیوی کا رشتہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو, احساسات کو پڑھنا جانتے ہوں. اگر میاں بیوی ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی فیلنگز اور ان کے جذبات کا خیال کرنا نہ سیکھیں تو پھر تو رشتے ٹوٹیں گے. آپ نے جذبات ہی نہیں سمجھے ابھی میاں بیوی کے. حضرات صحابہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے رسول نے تو بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں نا یہ بڑی نازک ہیں, ان کو اسی نزاکت کے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں بیان عورتوں میں کر رہا ہوں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ مردوں کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, مردوں کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ مرد حضرات بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں تو اوور ڈوز ہو جائے گا, اسی لیے عورتیں بھی تھوڑا سن لیں اور یہ کم از کم تسلی رکھیں کہ علماء آپ کے فیور میں بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی شیشے کی طرح اور نرم و نازک ہوتی ہیں اور ان کو اسی طرح سنبھالنا پڑتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو اتنا سنبھالو کہ ٹوٹنے نہ پائیں. تو عورتوں کی سائیکولوجی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف ہیں کہ یہ ٹوٹے نہیں کسی طرح سے. اور مردوں کا مزاج یہ ہے کہ مرد حضرات وقت نہ دینے کی وجہ سے, نظر انداز کرنے کی وجہ سے رشتوں میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اور چونکہ آج کل برداشت نہیں ہے رشتوں میں, برداشت نہیں ہے رشتوں میں, نہ یہاں برداشت ہے نہ یہاں برداشت ہے, اور دونوں میں عدم برداشت کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک اشفاق احمد مرحوم ایک بڑے رائٹر گزرے ہیں, بڑے کمال کے آدمی تھے. غالباً ان کا واقعہ کسی مشہور آدمی کا واقعہ ہے. ان سے جب ان کی خانگی زندگی کے بارے میں انٹرویو لیا گیا کہ بھائی 60 سال 70 سال اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ کی زندگی کیسے گزری, تو وہ فرمانے لگے کہ میرا اور میری بیوی کا یہ معاہدہ ہوا تھا, کانٹریکٹ ہوا تھا کہ جب اسے غصہ آ جائے تو میں باہر چلا جاؤں, مجھے غصہ آ جائے تو وہ باہر چلی جائے. اللہ کے فضل سے 60 سال میرے باہری گارڈن میں گزر گئے. اللہ کے فضل سے 60 سال میرے گارڈن میں باہر ہی گزر گئے. تو یعنی برداشت انہوں نے کر لیا. تو دونوں میں سے کسی ایک کو تو برداشت کرنا پڑے گا. اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے شوہر کی نہیں سننی تو شوہر کا مقام بھی ذہن میں ہو کہ اگر وہ اسٹریس کی وجہ سے, پریشان ہونے کی وجہ سے یا آفس کے جھمیلوں کی وجہ سے, ایسے تو ہونا نہیں چاہیے. اسی لیے حضور نے طریقہ بتایا, گھر میں داخل ہو سارے ٹینشن آفس میں چھوڑ کر آؤ, باہر کے باہر چھوڑ کر آؤ, گھر آنے کے بعد موبائل کا گلا گھونٹ دو, گھر آنے کے بعد موبائل کا گلا گھونٹ دو. وہ لوگ جو دن بھر باہر ہی رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اور گھر میں جب داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مسکراتا ہوا چہرہ, مسکراتا ہوا چہرہ, اور 2 میٹھے بول بولیے گھر میں آنے کے بعد کہ مجھے بڑا سکون ملا اور میں گھر آ گیا, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اس طرح کے جملے. تو بیوی بھی کہے کہ پھر اس کے بعد یہ دوسری غلطی, نظر انداز کرنا, گھر میں آفس کے جھمیلے لے آنا. ان وجوہات کی بنا پر رشتوں میں دوریاں اور تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. تو برداشت تو کسی ایک کو کرنا پڑے گا. بیوی اگر یہ سوچے کہ میں برداشت نہیں کروں گی تو ایسے تو زندگی نہیں کٹنے والی. زندگی تو ایسے کٹے گی, تھوڑا وہ برداشت کرے, تھوڑا آپ برداشت کریں, تھوڑا وہ نظر انداز کرے, تھوڑا آپ نظر انداز کریں, اور زندگی کٹ جائے گی انشاءاللہ. دنیا کی عورت جب اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں تھوڑے دن اور رک جا, بس ہمارا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے, اس کی ناقدری تو نے بہت کر لی, اب مر کر وہ جنت میں جائے گا اور حوروں کے ساتھ رہے گا مزے سے. تو اسی لیے بیویوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ حوروں کی نظر میں بری نہ بنے, بد دعائیں نہ لیں ان کی. اور سب سے پہلی بات, حقوق العباد میں عورت پر لازم ہے کہ اس پر شوہر کا حق
اور شوہر پر لازم ہے کہ اس پر اب آنے والی باہر سے اپنا سب کچھ قربان کر کے بیوی کا حق، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں۔ آج دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں، اور شوہر شور مچانا شروع کرتا ہے، محلے کو جمع کرتا ہے، پنچایت بٹھاتا ہے، عورت فوراً اپنی ماں کو فون کرتی ہے۔ رشتے کو بچانے کے لیے بیوی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مجھے اگر میرا رشتہ بچانا ہے اور مجھے اگر اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تو مجھے سب سے پہلے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان اس بات کا وعدہ کرنا پڑے گا، ہم دونوں کی پرسنل لائف میں زندگی کی کیسی اونچ نیچ آ جائے، آپ میرے ساتھ میں غلطی کر بیٹھوں یا آپ غلطی کر بیٹھیں، ہم دونوں انشاءاللہ ایک ساتھ بیٹھ کر سلجھا لیں گے۔ آپ نے یہاں ماں کو فون گھمایا، اس نے ابا کو بتایا، وہ گھر آ گئے، اب جب وہ گھر آ کر دھمکے تو پھر اس کے بعد یہاں سے دھمکیاں شروع ہوئی اور پھر گھر ٹوٹ گیا۔ تو گھر کے بچانے کی ذمہ داری یہ مردوں بیویوں دونوں پر ہے۔ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ گھر میں بعض لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہوتا کہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں، تو عورت نے جب اپنے شوہر کا مزاج کچھ سال رہتے رہتے پرکھ لیا، اب جب عورت زبردستی اس کو کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اس کے دماغ کا پنکھا 5 پہ پہنچ جائے گا، اور جب پنکھا 5 پہ پہنچا، آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو پھر ٹوٹے گا، فیل ہو جائے گا وہ بٹن، اب وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، پھر آپے سے باہر ہوگا تو لافے دے گا ممبئی کی زبان میں۔ تو یہ جو ایسی غلطی نہ بیوی کرے نہ شوہر کرے، اس طرح سے گھر کو مثالی گھر بنا سکتے ہیں اور میاں بیوی ایسے رہ سکتے ہیں۔ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے، حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے وہ پیر تھے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، میری زندگی کے 50 سال گزر گئے میرڈ لائف کے، میں نے کبھی اونچی آواز میں اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت اقدس شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ عورتوں کو نہ ستایا کرو، یہ تمہاری بیویاں بعد میں، اللہ کی بندیاں پہلے ہیں، اللہ کی بندیاں پہلے ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ میں نے بیویوں کو ستانے والوں کی زندگی کو بہت تکلیف میں دیکھا ہے اور ان کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ عورتیں خوش نہ ہو کہ ہمارا شوہر اگر ستائے گا تو وہ اس طرح جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے، لڑنے کے بعد، جھگڑنے کے بعد یہ عورت کیا کرتی ہے؟ اب یہ جناب رات بھر سو گئی، اس کو منایا نہیں، اس سے معافی نہیں مانگی، پوری رات فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے، پوری رات لعنت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے وہ۔ اب جب تک وہ اپنے شوہر کو نہ منا لے تب تک تو سارا معاملہ، اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت میں شوہر کو کہا جاتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ زندگی جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر گزارو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور یہاں پر کہا جاتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، رشتہ داریوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، بیوی سے سوال ہوگا شوہر کے حقوق کے متعلق، شوہر سے سوال ہوگا بیوی کے حقوق کے متعلق۔ آج دونوں ایک دوسرے کے حقوق توڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسروں کے حقوق توڑ رہے ہیں۔ کیوں توڑ رہے ہیں حقوق اور چھوڑ رہے ہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے۔ انسان کو یہ خیال ہو جائے بیوی کو کہ میرا شوہر ہے، آپ اس کی قربانیوں کو یاد کیا کریں کہ وہ باہر جا کر کیا کیا کرتا ہوگا، کتنی مشقتوں کے ساتھ وہ گھر چلاتا ہے، اس کے بعد گھر میں بھی آپ نے ذہنی ٹارچر شروع کر دینا ہے جیسے ہی آیا وہ گھر میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، اور ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ گھر میں آتی پانی بھی نہیں دیا اس کو اور ذہنی ٹارچر شروع کر دیا، آگے گھر میں بس آتے ہی۔ کچھ لوگوں کا تو مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں نہ آئے تو بیوی خوش ہوتی ہے،
کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو بیوی کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں گھر میں کیوں آ گیا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ وقت دینے کی. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں میرا جب نکاح ہوا میں نے پہلی رات میں اپنی بیوی سے 3 باتیں عرض کی. پہلی بات، ہم اللہ رسول کے احکامات کو نہیں توڑیں گے اور دین کے کام میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری مدد کرو گی. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد اور عورت سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں جو تہجد کا وقت ہو جائے اور انسان بیوی پاس پڑی ہو اور اس کے بعد وہ اس کو اٹھے چھوڑ کر اور اللہ کے حضور کھڑا ہو، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. اور فرماتے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھ جاتی ہے، اسی طرح مرد سوتا ہے تو بیوی اس کو جگاتی ہے. ان دونوں کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. خوشگوار زندگی ایسے بنتی ہے، بے ترتیب زندگی گزارنے سے خوشگوار زندگی نہیں بنتی. تو اس وجہ سے ہمیں عورتوں کو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مثالی بیوی بنائیں، مرد اپنے آپ کو مثالی شوہر بنائے اور اپنے گھرانے میں دین کا ماحول لے کر چلیں. اپنے شوہر کی، اپنی اولاد کی، دونوں کی دینی تربیت کی فکر کریں تو انشاءاللہ گھرانہ پھر اچھا اور مثالی بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ جمعرات میں عرض کروں گا 3:30 بجے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.